السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں عظیم بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ نشست کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سوالات کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ بڑا کنفیوژن ہے کہ اسلام میں یوتھ کا کردار کیا ہے۔ آج کل لوگوں تک بات نہیں پہنچتی کہ یوتھ کا اسلام میں کردار کیا ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ کوئی کردار ہی نہیں، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے عظیم بھائی، یوتھ کا کردار اسلام کے اندر بہت اہم ہے جی، کیونکہ یوتھ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کا فیوچر ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث پاک کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں یوتھ اتارنے کے بعد غیروں کے سامنے اسلام کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کریں، اور صحیح درست تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی تعلیم سے میرا مراد یہ تشریح قرآن و حدیث کی جی جی جی، صحیح تشریح حاصل کریں، کیونکہ بھائی ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، اسلام کے تعلق سے ہر طرح کی بات کرتا ہے۔ جی جی، صحیح تشریح جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء نے اپنی زندگیاں لگا کر بیان فرمائی ہیں، اس کی روشنی میں اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرے، اس پر عمل کرے، ایک اچھا بہترین مسلمان جوان بنے اور غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، تو بہت بڑا کردار ہے۔ جی جی۔ اچھا، اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ دین حاصل کرو دنیا، یا علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر دینی اور دنیاوی علم تعلیم میں کچھ فرق ہے، اور فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے، مسلمان بندہ ہو گیا تو اس نے اپنی تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دی۔ بے شک، ویسے ہر بندہ اللہ کے سپرد ہے کیونکہ اللہ نے سب کو بنایا، لیکن یہ مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو۔ جی جی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کی مرضی سے کرے گا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا سے کرے گا۔ جی، تو صرف دنیا حاصل کرو، دین مت حاصل کرو، یہ ایک مسلمان پر جچتا نہیں ہے جملہ۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی حاصل کرے دین کی روشنی میں۔ جی جی، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ بالکل ایسا نہیں ہو دنیا کے چکر میں، ایک مسلمان کے لیے چونکہ آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ کہ دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی 400 سال بھی جی لے، بھلے سے ہزاروں سال جی لے، لیکن آنی پھر موت ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا۔ جی جی، تو اب یہ جملہ ایک مسلمان کے لیے بالکل نہیں جچتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی ہم تو دنیا حاصل کریں گے، ایسا نہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کے حساب سے اور پکے مسلمان ہونے کے لحاظ سے یہ بیکورڈوں کا جملہ ہے، بیکورڈس کا جملہ ہے۔ جی جی۔ اچھا، فرق جیسے اگر ہم بات کریں گے اس میں فرق دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق کیا ہے، اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرق یہ ہے کہ دینی تعلیم بندے کو ایک اللہ تعالیٰ کا ہدایت یافتہ اور فرمانبردار بندہ بناتی ہے دینی تعلیم، اور دنیاوی تعلیم بندے کی دنیا اچھی کرتی ہے، مگر دنیاوی تعلیم میں نے جیسے کہ آپ سے کہا اسلام کی روشنی میں حاصل کرنی چاہیے۔ جی جی، تو اس سے ہمارا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا یہ ثواب کے درجے میں آ جاتا ہے، اللہ کے قرب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، جیسے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ مسلم یوتھ دنیاوی تعلیم یا ایجوکیشن کس طریقے سے حاصل کرے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کس طرح سے حاصل کریں؟ جی جی، اسلام کی روشنی میں حاصل کریں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور اسلام کی بنیاد کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہو کہ بس نام میں دیکھا جاتا ہے، نام اسلامی ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے ادارے بھی اس طرح کے بنا لیے ہیں، نام اسلام ہے، باقی بہت سارے کام ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور اگر انہیں سمجھایا جائے تو وہ پھر اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں۔ اسلام میں راستے نکالنا نہیں ہے، کلیئر ہے بالکل، یا تو غلط یا صحیح۔ جی جی جی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عظیم بھائی کہ جو درست بات ہے، جو صحیح بات ہے، نام کے ساتھ ساتھ وہ بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ بیسک کو کبھی نہ چھوڑیں، جب بھی دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ کہنا مقصد یہ ہے بیس آپ کا کلیئر رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہ ہو، اس میں راستہ نہ نکالے جائے۔ اچھا، جیسے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں؟ جیسے آپ نے نیت کا ذکر کیا، ارادوں کا، اور اخلاص ہو اس میں، تو اس طریقے سے بالکل سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان اور عقیدے کے تعلق سے بالکل سمجھوتا نہیں۔ جی جی جی، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلوۃ والتسلیم پر ایمان رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو پورا عقیدے کا باب ہے۔
اس میں کوئی بالکل بھی کیا نام ہے کسی سے سمجھوتا نہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان سلامت ہوگا تبھی تو ہماری قبر کی اور آخرت کی زندگی اچھی ہوگی. اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کا جو ہے ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. تو بندے کو بیسک کلیئر رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بیسک ہوگا عقیدہ، اور اس کے لیے عمل بھی کرتا رہے، نمازوں کی پابندی رکھے، اچھے اخلاق رکھے، اخلاص رکھے، تقوی پرہیزگاری اپنائے، نیتوں کو اچھا رکھے، اپنے خیالات کو اچھا رکھے، خیالات پر کنٹرول رکھے وغیرہ. بہت ساری چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر. اچھا، جب ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ایک ڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے، MBBS یا BCom یا MCom یا MBA، اس کے بعد ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کریئر کس طریقے سے ہم کریں، کریئر کس طریقے سے اچھا بنائیں. اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں رہنمائی یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے رہنمائی سے پہلے فرسٹ بات یہ ہے عظیم بھائی کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تعلیم کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائے. بہتر تو یہ ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم سب کے نبی نے، میرے بھی ہیں آپ کے بھی نبی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تجارت فرمائی، آپ نے بزنس کیا، اس میں بہت منافع ہوا. ہمارے علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، خاص طور سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑا تجارت کا کام کیا. کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، آپ پڑھاتے بھی تھے اور آپ کا ایک الگ سے کاروبار تھا. تو تعلیم کو بہتر یہ ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی کیریئر کا اور اپنے معاش کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اور کہیں نہ کہیں انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس مقصد سے تعلیم حاصل کرے اور وہ کریئر چنے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، تاکہ انسانیت کی خدمت ہو. اب ہو کیا رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت والی چیزیں جو ہیں اپنے کیریئر بنانے میں استعمال کی جا رہی ہیں. یہ ڈاکٹر ہونا یا حکیم ہونا یہ انسانیت کی خدمت کے لیے تھا، لیکن اب دیکھیں یہاں کتنی کمائی کی جا رہی ہے. تعلیم میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جو ٹیوشن ماسٹر صاحب پڑھانے والے جو تھے، جو ٹیوشن ہمیں 100 روپے میں 200 روپے میں دیا کرتے تھے، اچھی تعلیم پڑھایا کرتے تھے، ایک غریب بندے تک تعلیم پہنچتی تھی، آج وہ ہزاروں کے حساب سے ہو رہی ہے. تو تعلیم کا مقصد اسی طرح سے جو چیزیں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے بنی گئی ہیں ان کو اگر ہم معاش کا ذریعہ بنا لیں گے تو پھر اس سے جو ہے اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. بہتر کیا طریقہ، بزنس کریں. بزنس میں ایک فائدہ اور ہے، میں بتاؤں آپ کو عظیم بھائی، کہ اگر بندہ جاب کرتا ہے یا کسی کے انڈر میں کام کرتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے نا لمیٹیشنز میں رہتا ہے. بہت ساری چیزوں کی پریشانی آ جاتی ہے، اوور تھنکنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکل پرابلمس ہونے لگتی ہیں اس بندے کو. تو کیوں بھائی میں یہ کام نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اور آج کل کمپنیز میں تو ویسے ہی پریشر ہے بہت زیادہ. تو بندے کو اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جو ہے زبردستی جانے کے بعد اپنی نمازیں بھی آپ کی ناغہ ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، اور پھر جائیں تو اس کے بعد میں آپ کا ذہن بھی خراب ہوگا، آپ کی جو دماغ کھلا ہوا ہے وہ بند جائے. جی، جب ہم کریئر کا ارادہ کرتے ہیں یا تعلیم میں چوز کرنے کا کیا سبجیکٹ چوز کریں، یہ کیا لائن چوز کریں، تو اکثر ہم کیا ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ کے شکار ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ ضرورت سے زیادہ سوچنے کو کہتے ہیں. اچھا. ان باتوں کے بارے میں سوچنا جن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے ہی نتائج اور نتائج کے بعد کیا ہوگا وہ سب چیزیں سوچ لینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا جن کو نظر انداز کر دینا چاہیے، جن کو چھوڑ دینا چاہیے، اسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں. اچھا، مطلب اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اوور تھنکنگ کے بارے میں اسلام بہت بہترین رہنمائی کرتا ہے. آپ توکل کو اپنائیں، دعا کا ہتھیار اپنے ساتھ لیں اور صبر کا دامن تھامیں تو اوور تھنکنگ سے نکل جائیں گے. اب توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. جب بندے کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوگا تو بندہ ضرورت سے زیادہ سوچے گا ہی نہیں. بھائی مثلاً بندہ سوچتے سوچتے چلا جا رہا ہے تو پتہ نہیں ہوگا کام. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے قریب ہوں. یعنی بندہ جیسا سوچتا ہے میرے بارے میں ویسا کرتا ہوں. بندہ جب توکل اختیار کر لے گا اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، تو اسے کیا خیال ہوگا؟ ہر کام میرا اللہ کی طرف سے ہوگا. جب یہ بندے کو خیال آ جائے گا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوگا تو بندہ زیادہ باریکیوں میں نہیں پڑے گا، بہت زیادہ سوچنے میں نہیں پڑے گا، بے حد نہیں سوچے گا.
توکل سے یہ فائدہ ہوگا بندے کا. جی جی اور اسی طرح سے دعا کا ہتھیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کو بندے کے لیے ہتھیار بنایا. دعا سلاح المؤمن، دعا بندے کا ہتھیار ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو نہیں ٹلنے والی ہوتی ہیں دعا سے ٹل جاتی ہیں. بے شک. جیسے کہتے ہیں ماں باپ کی دعا، کسی کو اللہ کا قرب چاہیے، بندے کو کامیابی چاہیے تو ماں باپ کی دعائیں لے، ماں باپ کی خدمت کرے. اور دعا کا، ماں باپ کی دعا کا ہم اثر خوب دیکھتے ہیں، استادوں کی دعا کا اثر خوب دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر. اسی طرح سے صبر وہ چیز ہے جو بندے کو اوور تھنکنگ سے بچاتی ہے. صبر کیا ہے؟ یہ اللہ نے میرے لیے کوئی ایسی چیز بھیجی ہے جو مجھے آزما رہا ہے بندہ ہونے کی حیثیت سے. میں ایک بندہ ہوں اس کا، مجھے بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ آزما رہا ہے. اور اللہ نے جب یہ چیز بھیجی ہے تو صبر یہ درس دیتا ہے اگر میں اس پر صبر کروں گا، اس کو برداشت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا، بلند اور بالا مقام و منصب عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، اچھے سے روشنی ڈالی تعلیمات کے اوپر اور اوور تھنکنگ کے اوپر. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری نشست میں تشریف لے کر کے آئے. تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی بات نہیں عزیز السلام بھائی، علیکم. آپ سے ہمارا پرانا تعلق ہے. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے.